أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست تو نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اہل کتاب میں دو بڑی جماعت، ایک یہود کی اور ایک نصارہ کی. ایک طویل عرصہ تھا کہ یہی دونوں قومیں پوری دنیا کے پر قیادت و سیادت کر رہی تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اپنی برادری سے ہٹ کر نبی بنایا گیا، اس کے بارے میں ان لوگوں کو بڑا اعتراض تھا
کہ آخر نبوت بنی اسرائیل سے ہٹا کر بنی اسماعیل کے اندر کیوں رکھ دی گئی؟ انہیں اعتراض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پختہ یقین ہونے کے بعد کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ساری نشانیاں تورات کے اندر جو بتائی گئی وہ بھی موجود ہے، اور جس نبی کے منتظر تھے یہ وہی نبی ہیں، اس کے بعد بھی نہیں مانا محض برادری کی بنیاد پر، تو یہ تعصب بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اسی چیز کے بارے میں بیان فرمایا، یہ بندہ نہیں طے کرے گا قیادت سیادت کس کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، یہ اللہ طے کرتا ہے۔ اور اللہ نے اگر بنی اسرائیل سے قیادت کو چھین کر بنی اسماعیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، امت محمدیہ کے حوالے کیا، تو اس پر اعتراض کرنے والے، اس کو نہ ماننے والے تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے صاف کہا لا یسأل عما یفعل، اللہ جو بھی کرتا ہے اس کے بارے میں سوال کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، سوال لوگوں سے کیا جائے گا، باز پرس لوگوں سے ہوگی۔ کوئی اللہ سے سوال کرنے یا اللہ کے سامنے اعتراض کرنے، اس کے فیصلے کو نہیں ماننے کی جرت یہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ اسی کا یہاں اللہ نے جواب دیا، کہا کہو اللہم مالک الملک، کہ اللہ تو حقیقت میں تمام ملکیتوں کا، تمام حکومتوں کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے اسے حکومت عنایت کرتا ہے، قیادت دیتا ہے، سیادت دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ایک لمبے اور طویل عرصے تک، صدیوں تک ان لوگوں نے حکومت کی، اور اللہ نے قیادت و سیادت بنی اسرائیل کے پاس رکھی۔ اب اللہ نے اس قیادت کو اور ذمہ داری کو، عہدے کو چھین کر امت محمدیہ کو دے دیا۔ تمہیں اعتراض کرنے کا حق کہاں ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ زیادہ دور کہاں جاتے، ہندوستان دیکھیے، یہاں پر کتنی حکومتوں نے آ کر حکومت کی، کہیں مغل تھے، کہیں شوری تھے، الگ الگ، کہیں تغلق ہیں، الگ الگ لوگوں نے یہاں حکومت کی۔ مغلوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ 750 سال انہوں نے حکومت کی۔ انگریزوں نے یہاں پر قریب 250-300 سال حکومت کی۔ تو اللہ حکومت دیتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، کوئی اس کے بارے میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پروردگار جسے تو چاہے عزت دے اور جسے تو چاہے ذلیل کرے۔ عزت اور ذلت حقیقت میں وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بندہ اگر کسی کو ذلیل کرے، کسی کو عزت دے، تو وہ حقیقی عزت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مالداروں کی عزت کی جاتی ہے، پولیٹیشین کی، سیاستدانوں کی عزت کی جاتی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخافت شرری، ایک آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی کہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے، کہیں ہماری عزت کے پر حملہ نہ کرے، کہیں ہمیں بدنام نہ کرے، تو اس کے ڈر کی بنیاد پر یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ بہت سارے گنڈے موالی، ان لوگوں کی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ حقیقت میں وہ عزت نہیں ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ نقصان سے بچنے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے عزت کی جاتی ہے، تاکہ اس کے شر اور اس کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ عزیز ہے یعنی عزت دار ہے؟ یا اگر بہت سارے لوگ یوں ہوتا ہے کہ خاص طور سے علماء عزت میں بہت زیادہ آتے ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ عزت میں سب سے زیادہ آتے ہیں، ان لوگوں پر الزامات لگائے جائیں گے، بہتان لگائے جائیں گے، اور انہیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جائے گی، تو کیا اس بنیاد کے پر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ذلیل ہو گئے؟ نہیں، حقیقت میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ بندہ نہیں ہے، بندہ نہ عزیز ہو سکتا ہے نہ ذلیل ہو سکتا ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ حکومت کے معاملات ہو، عہدے کے معاملات ہو، عزت کے معاملات، ذلت کے معاملات۔ بیدک الخیر، ساری اچھائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ اللہ اگر کسی کو آزمائش کر مبتلا کیے ہوئے ہے تو بظاہر تو لگتا ہے کہ پریشان ہے، اس کے ساتھ اچھائی نہیں، برائی ہو رہی ہے، تو حقیقت میں وہ برائی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک سواری کرنے والا اپنے جانور کے پر کوڑے برساتا ہے تاکہ وہ رفتار کے ساتھ آگے بڑھ سکے،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ٹرینر لوگ یہ جس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ان کے اوپر سختی کرتے ہیں. وہ سختی حقیقت میں ان کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے اور ان کی رفتار کو، کامیابی کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ سختی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کی طرف بڑھایا جانے والا قدم ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف کسی شر کی نسبت نہیں کی جائے گی. ہر خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، ہماری اپنی کوتاہی اور غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف کسی شر کی نسبت نہیں کی جائے گی، حالانکہ اللہ خیر کا بھی پیدا کرنے والا ہے اور شر کا بھی. اچھائیاں، برائیاں، تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے نہیں کی جائے گی کہ اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا ہے، وہ خیر کرتا ہے. اب یہاں یقینی بات ہے، ایک سے حکومت لی جا رہی ہے، چھینی جا رہی ہے، دوسرے کو دی جا رہی ہے. ایک کے لیے عزت ہے، دوسرے کے لیے ذلت ہے. تو اللہ نے تمام چیزوں کے لیے خیر کا. ایک آدمی جس کے پاس سے عزت لے لی گئی، وہ اس بارے میں غور کرے کہ آخر کیا بات ہے، مجھے محروم کر دیا گیا اور مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، عزت سے میں محروم ہو گیا. اسے کوشش کرنا چاہیے کہ کن اسباب کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوئی، اور اس کا مداوع کرنے اور ان گناہوں سے، غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. یہ اس کے لیے خیر ہے. اب آپ دیکھیے، بہت سارا شر جو بظاہر شر دکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ انسانوں کے لیے خیر ہوتا ہے. اس کی ایک بہت عمدہ مثال قریب میں آپ دیکھیے، کچھ سالوں قبل کی بات ہے. آسٹریلیا کے اندر رہنے والا ایک شخص علی بنات، سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہوگا. ایک ایسا نوجوان تھا، اللہ نے جس کو بڑا نوازا، روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، تمام چیزیں عنایت کی، لیکن دین سے دوری تھی. وہ نام کا مسلمان تھا، نہ اسے نماز کے بارے میں کوئی فکر ہے، نہ عبادات کے بارے میں، نہ دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں، نام کا مسلمان تھا. لیکن ہوا کیا، قریب 35 سال کی عمر، جو جوانی کی بھرپور عمر ہوتی ہے، جب اسے اپنی جسم کے اندر کچھ وٹنس، کمزوری محسوس ہوئی، بیماری کا احساس ہوا، تو جا کر اس نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا اسے کینسر ہے. اور یہ کینسر بھی حد سے آگے بڑھ چکا ہے کہ جس کے بارے میں علاج کے بعد بھی امید باقی نہیں رہ جاتی. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کچھ ہی مہینوں کے مہمان ہیں، اور یہی چیز اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس نے دیکھا میری زندگی کے اتنے کم ایام باقی رہ گئے ہیں. اس نے خصوصی طور کے پر اللہ سے توبہ کی اور اپنی پوری پراپرٹی کو خاص طور سے غربا، مساکین، انسانیت کی فلاح کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا. خاص طور سے جنوبی افریقہ کے غریب اور یتیم لوگوں کے پر اس نے اپنا مال کافی خرچ کیا. اپنی پوری پراپرٹی کو نیک کاموں کے اندر لگانا شروع کیا. ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ کتنا 2-4 مہینے، لیکن اللہ نے اس کے بعد اسے 7 سال سے زیادہ کی زندگی دی. اور اس کے بعد آخر کار وہ اپنی موت سے، اپنی بیماری سے لڑتا لڑتا موت کی آغوش میں چلا گیا. لیکن اسے اس بات کا غم نہیں تھا کہ جس حالت میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں یہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. میں نے توبہ کیا، میں نے اچھائیاں کی، میں نے بہت ساری نیکیاں کی جس کی بنیاد کے پر اللہ کی رحمت و مغفرت کی امید ہے. تو بتائیے، یہ بیماری اس کے لیے خیر تھی یا شر تھی؟ بظاہر لگتا ہے کہ شر ہے، لیکن خیر تھی، اس لیے کہ اسے نیکی کی طرف لے کر گئی، اسے دین کی طرف کھینچ کر لے کر آئی، اپنے رب کی طرف لے کر آئی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کی زندگی کے اندر دین سے دوری پائی جاتی ہے، دنیا کی نعمتیں تعیش ہوتا ہے، اچانک زندگی کا کوئی ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے آزمائش کا، جہاں سے وہ فوری طور کے پر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اس کی پوری زندگی ہی پلٹ جاتی ہے. وہ پہلے جیسا تھا اب وہ ایسا رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے چینج کر لیتا ہے. اللہ ہمیں زندگی کے کئی موڑ پر ایسے مواقع عنایت کرتا ہے، ہماری زندگی کے اندر ایسے آزمائش کے دور آتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف لوٹاتے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں پھیرتے ہیں. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اور جو ناسمجھ ہوتا ہے پھر وہ اسی راہ کے پر بھٹکتا چلا جاتا ہے اور یہ چیز اس کے لیے خیر ثابت ہو ہی نہیں پاتی ہے.
تو ہر طریقے کا خیر یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے پر قادر ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے فضول قسموں کے سوالات پیدا کیے، اب چونکہ بات آئی ہے تو ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری بھی ہے۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے پر قادر ہے، تو کیا اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ کیا اللہ ظلم کرنے پر بھی قادر ہے؟ یہ سوالات انتہائی فضول۔ یقیناً اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ جب اللہ نے کہا علی کل شیء، تمام چیزوں پر اللہ قدرت رکھتا ہے، لیکن کسی بھی خراب یا عیب والی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ سبحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور پاک قرار دینا، یعنی اللہ کی طرف کسی ایسی چیز کو منسوب نہیں کیا جائے گا جو اللہ کی ذات کے لیے، اس کی صفات کے لیے زیب نہیں دیتی ہے۔ لہذا ہر طریقے کا عیب اس سے اللہ تبارک و تعالی مبرہ ہے، پاک ہے۔ تو ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے شر کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ ظلم کے پر بھی قادر ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنی ذات کے پر، اپنے نفسوں کے پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا تم بھی اپنے درمیان ایک دوسرے کے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ ظلم کر سکتا تھا، اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے ظلم کو خود اپنے آپ کے پر حرام قرار دیا۔ میں ظلم نہیں کروں گا، اللہ کی ذات، اس کی صفات کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہے، اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، تو اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ نے ایک مثال دی کہ اللہ کیسے حکومتیں چھینتا ہے، حکومت عنایت کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے کہ اللہ ہر چیز کے پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ کون ہے؟ اللہ کہتا بھی ہے نا سورہ قصص کے اخیر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو کون ہے جو دن لے کر آئے، یا ہمیشہ کے لیے اللہ اگر دن کر دے، سورج نکلا ہی رہے، تو کون ہے جو رات لے کر آئے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ کسی کے پاس قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ یہ ہمارے لیے روزانہ دیکھ رہے کہ ٹھیک ہے سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ہمیں ایک عام چیز لگتی ہے، لیکن غور کیجئے گا کہ سورج کے نکلنے ڈوبنے میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے ہمیشہ سے سورج، چاند اور جتنے بھی ستارے ہیں اسی کو فالو کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی خامی نہیں۔ یہی اللہ کی قدرت کاملہ کی سب سے شاندار دلیل ہے۔ اللہ نے جس کو یہاں پر بیان کیا، انسان ایک نظام بناتا ہے، اس میں کتنا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں، سسٹم میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پلین ہے، ایئرپلین، ہوائی جہاز، آپ دیکھیے کتنے حادثات واقع ہوتے رہتے ہیں، اور انسان نے زمین کے پر جو ریلوے کا یا سڑکوں کا نظام بنایا، آئے دن اس کے پر مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے نقص کو، خامیوں کو دور نہیں کر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے نظام بنایا ہے آپ دیکھیے اس میں کوئی خلل نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے آسمان کے پر نگاہ ڈالو، کیا تمہیں آسمان میں کسی قسم کا خلل، فتور نظر آتا ہے؟ زمین کے پر غور کرو، وہاں تمہیں کوئی خامی نظر آتی ہے؟ کہیں اللہ کے بنائے ہوئے معاملات اور سسٹم اور نظام میں کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ اب یہاں کچھ لوگ ہیں جو بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام اور سسٹم میں اعتراض کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ تمثیلی طور کے پر بیان کیا گیا۔ پہلے یہ مہاراشٹر کی 10ویں کتاب کے اندر تھا، انگلش کے اندر، کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو فلاسفر کہتا تھا، یعنی بڑا ذہین اور بہت سمجھدار، تو ایک مرتبہ یہ اپنے سسور کے کھیت کے اندر گیا، وہاں پر اس نے دیکھا کہ تربوز جو انتہائی بڑے بڑے ہیں، یہ زمین کے پر ہیں اور اس کی بیل انتہائی معمولی ہے، چھوٹے سے پودے کے اندر اتنا بڑا بڑا تربوز۔ وہ کہنے لگا دیکھو یہ کیا بات ہوئی، اتنا چھوٹا سا پودا اور اتنے بڑے بڑے پھل۔ نظام
اور کائنات کی یہ ساری چیزیں کیسے چل رہی ہے؟ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ آگے جاتا ہے اور آم کے درختوں کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ درخت انتہائی تناور ہے، انتہائی بڑا ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی کیریاں لگی ہوئی ہے۔ اس کے پر بھی اعتراض کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنے بڑے طاقتور درختوں کے اندر اتنے چھوٹے چھوٹے پھل، جبکہ یہ تربوز وہاں لگنا چاہیے تھا، کیریاں زمین کے پر لگنی چاہیے تھی۔ ہر چیز کے پر اعتراض۔ ابھی وہ اس درخت کے نیچے ہی تھا کہ اس کے سر کے پر آ کر ایک کیری گرتی ہے اور دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تب اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، ہوش ٹھکانے آتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ صحیح ہے، قدرت نے جن چیزوں کو جہاں پر رکھا ہے وہ وہیں پر فٹ ہے۔ اگر یہاں تربوز لگا ہوا ہوتا تو بجائے تربوز کے دو ٹکڑے ہونے کے میرے سر کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ تو اللہ نے جن چیزوں کو جیسے بنایا ہے اپنی جگہ پر انتہائی منظم ہے، سسٹمیٹک ہے، اور اس کے بارے میں کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ انسان خود غور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور ہم کو عطا کیے، جو مشروبات، جو کھانے عطا کیے، ہم اس میں کوئی چینجز طلب نہیں کرتے۔ ہم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر آئے دن تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو سواری کی شکل میں جانور دیے تھے، وہ قیامت تک اپنی جگہ پر برقرار رہے گی، چاہے وہ گھوڑے کی سواری ہو، گدھے کی سواری ہو، اونٹ کی سواری ہو، بیل گاڑیاں ہو، یہ قیامت تک اپنی جگہ پر اسی طرح باقی رہیں گی۔ لیکن انسان نے ٹیکنالوجی کی بنیاد کے پر جتنی سواریاں بنائی، آپ دیکھیے کہ ہر سال کتنی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ ہم جو مشینریاں استعمال کرتے ہیں اس میں نئی نئی تبدیلیاں واقع ہوتے رہتی ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا نظام اور مصنوعات یہ جگہ جگہ پر تبدیلی کی محتاج ہیں، ورنہ ہم نے کبھی بکریوں کے تعلق سے، گائے کے تعلق سے نہیں کہا کہ ابھی تک جو گائے دودھ دے رہی ہے اس کے ٹیسٹ میں کچھ تبدیلی ہونا چاہیے، اور ابھی تک وہ اتنا دودھ دیتی تھی، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، کم ہونا چاہیے، یا تو اس کے تھن کو کہیں اور کر دینا چاہیے۔ نہیں، انسان جو بناتا ہے اس میں یقینی بات ہے کہ اس میں تبدیلیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ نے صاف کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کے قانون میں ہرگز کسی قسم کا کوئی نقص اور تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ یہ تو آسمان کی مثال تھی، زمین کے پر دیکھو کہ اللہ کس طرح مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے جیسا کہ مرغی ہے، زندہ ہے، اس سے انڈا جو ہوتا ہے وہ مردہ نکلتا ہے، اور پھر اللہ اسی مردہ انڈے سے زندہ بچے کو باہر نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہم جتنی محنت اپنے کاروبار اور ان ساری چیزوں پر رکھتے ہیں، اگر اس سے زیادہ اعتماد و یقین اللہ کی ذات کے پر ہو تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کے بارے میں ہمیں تصور نہیں ہوگا۔ صاف اللہ نے کہا بے حساب رزق دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے اصول اور ضابطوں کے مطابق محنت کی جائے۔ سعودی کی مثال آپ دیکھیے، البیک کمپنی، جس کا کھانا انتہائی لذیذ ہوتا ہے، ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے۔ اس کمپنی کے بانی نے اپنی کمپنی کو ڈالا اور تھوڑے ہی دن میں یہ ہوا کہ پوری سعودی بلکہ سعودی کے باہر مشہور ہو گئی۔ آخر اللہ نے اسے اتنی ترقی کیوں عطا کی؟ اس نے 20 ریال کے پیکنگ کے پر 1 ریال غربا اور مساکین کے لیے رکھا، یعنی اگر 20 ریال کا کوئی سامان میں بیچتا ہوں تو اس میں 1 ریال غربا اور مساکین کے لیے صدقہ ہوگا۔ خوب ترقی کی، باپ کے مرنے کے بعد بیٹے آ گئے، اور بیٹوں نے دیکھا کہ واقعی محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صدقے کی برکت سے خوب مال عطا کیا ہے، تو ان لوگوں نے اپنے باپ کے مقابلے میں زیادہ صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ ہمارے والد صاحب 1 ریال دیتے تھے، ہم 2 ریال دیں گے، اور آج اسی کے پر قائم ہے، اللہ اسی بنیاد کے پر برکت عنایت کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منافع خوری، کسٹمر کو دھوکہ دینا، کسے کیسے ٹوپی پہنا دے اس کے بعد ہم کو ترقی ہوگی، نہیں، ترقی ہوگی ایمانداری کی بنیاد پر۔ جب تک ہم اسلامی اصول اور ضابطوں کے مطابق تجارت نہیں کریں گے، برکت نہیں ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان میں ہے، یعنی آسمان سے تمہارے لیے رزق اترتا ہے جو رزاق اتارتا ہے، تو تمہیں اصل سورسوں کے پر توجہ دینی چاہیے، یعنی رزاق کے پر، رزقوں کے پر نہیں۔ اگر ہم رزاق سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھتے ہیں، اسے خوش کرتے ہیں، اسے راضی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزقوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو توجہ دینا چاہیے۔ آگے اس ضمن میں انتہائی اہم باتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، چونکہ رزق کا معاملہ ہے تجارت، یہاں عمومی طور کے پر ہمارا لین دین اور لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں۔ اب مسلمان اگر کسی غیر مسلم سے رابطہ رکھتا ہے تجارتی بنیادوں کے پر یا سماجی بنیادوں کے پر، یعنی ہم کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی رہتے ہیں، یا جس جگہ ہم تجارت کر رہے ہیں وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں، یقینی بات ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان تال میل ہوگا، میل جول بڑھنے والا ہے۔ قرآن مجید نے اسی چیز کو یہاں پر خاص طور سے بیان کیا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ دنیاوی بنیاد کے پر تعلقات رکھنا، اسلام منع نہیں کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنا، یہ مسلمان غیر مسلم ہر کسی کے ساتھ خاص ہے، اور خاص طور سے اگر ہمارے اخلاق ہماری اچھی تجارت کی بنیاد کے پر ایک غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو سکتا ہے تو ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے۔ اصحاب کرام جب ہندوستان آئے تھے تو یہاں پر لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا، یا دیگر علاقوں میں اصحاب کرام کی بنیاد کے پر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیلا؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی ان کی تجارت بڑی ایمانداری والی تھی، سچائی والی تھی۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایسے دور میں جہاں پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے کسٹمر کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں، اس کے باوجود اصحاب کرام اتنی ایمانداری کے ساتھ تجارت کیسے کرتے ہیں؟ وہ حیران ہو گئے۔ یقینی بات ہے وہ غور کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا دین ہے جو انہیں ان ساری چیزوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اور یہی ان کے مسلمان ہونے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ ہندوستان کے اندر بھی اصحاب کرام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی تعداد اصحاب کرام کی ہندوستان آئی تاجر بن کر، اور ان لوگوں کی تجارت کو دیکھنے کے بعد ہی یہاں کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر ایک شخص ہماری تجارت، ہمارے اچھے اخلاق، ہماری ایمانداری کی بنیاد پر مسلمان ہوتا ہے یا اسلام سے متاثر ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہماری خراب زبان، بد اخلاقی، تجارت میں دھوکہ دہی، ان چیزوں کی بنیاد پر کوئی غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی اور بڑے گناہ کی بات ہے کہ ہم کسی کو اسلام سے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہاں پر ایک اہم اصول بیان کیا، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ یہاں ولایت ہے، لفظ ولایت ہے، ایک دوستی جو ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ہوتی ہے جس کو ہم تعلقات کہتے ہیں۔ بچپن میں ہمارے ساتھ اسکول پڑھا ہے، تجارت کیا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہاں ولایت ہے، ترجمے میں جسے دوستی سے تعبیر کیا گیا۔ ولایت دراصل جو ہوتی ہے یہ دوستی سے اونچا معیار ہے، اور ہر جگہ آپ دیکھیے اللہ نے بھی مومنوں کے لیے اسی چیز کا، اسی لفظ کا استعمال کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ یہ ولایت ہے، یعنی جہاں ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے دین کی بنیاد کے پر محبت ہوتی ہے، یعنی ان لوگوں سے جو محبت اور تعلقات ہوں گے محض دنیاوی بنیادوں کے پر، اور یہ ہمارے دین کے اندر خلل واقع نہیں کر سکتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ دلی محبت ہوتی ہے، ایمان کی محبت، اور یہ محبت کبھی بھی ہمیں کسی غیر مسلم کے سامنے قربان نہیں کرنی چاہیے، دونوں کے درمیان فرق رکھنا چاہیے۔ مومن سے جو محبت ہے وہ محبت ہم کسی غیر سے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کافر اور مسلمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو دونوں سے محبت بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، ہاں جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی حمایت میں نہیں، مگر إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ۔ قرآن نے یہاں پر ایک استثناء رکھا ہے کہ اگر تمہیں کسی شر سے بچاؤ مقصود ہو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ گہرے روابط اس بنیاد پر رکھ رہے ہیں تاکہ کسی شر اور کسی قسم کے فتنے کے اندر نہ پڑے، اچھے اخلاق اچھی محبت کے ساتھ پیش آنے کی وجہ سے اگر ہمارے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، بہت اچھا ہے۔ قرآن مجید وہی کہہ رہا ہے کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو تو آپ قابل گرفت نہیں ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی اپنے دل کے بارے میں چھان بین کرو کہ اللہ جن چیزوں کو بیان کر رہا ہے آپ واقعتاً ان چیزوں کے پر عمل کر رہے ہو کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ زبان سے کچھ ظاہر کر رہے ہو دل میں کچھ اور ہے۔ اللہ تمہارے ظاہر اور باطن سب کو جانتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے کہتا کچھ ہے دل کے اندر رہتا کچھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ سے بچ جاؤ گے، اللہ سب جانتا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ کہہ دو آپ جو اپنے سینوں میں چھپائے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ لوگوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں، اللہ سب جانتا ہے، سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اس کے علم میں اور وہ ہر چیز کے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جس دن ہر نفس شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں نا، ہر جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنا چاہیے۔ اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے بہت ساری چیزوں میں ایک اہم چیز قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے جو قیامت کے دن کا منظرنامہ ہوگا۔ منظرنامہ کیا ہوگا؟ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، زندگی کے ریکارڈ کو دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میرے اس ریکارڈ کو، میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ میری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا کام ساری چیزیں یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے، نہیں، اللہ نے جو کرامن کاتبین رکھے ہیں وہ زندگی کا پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، ہر چیز منظم طریقے سے لکھی جا رہی ہے، اس کی ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔ تبھی آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس نے جو بھی عمل کیا ہے سب کے سب پریزنٹ پائے گا، یعنی ویڈیوگرافی کی شکل میں پائے گا۔ ایک انسان اگر کسی چیز کے بارے میں انکار کرے، نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے ایسے نہیں کیا، آپ فوری طور کے پر ویڈیو کلپ لا کر دکھائے، دیکھ یہ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو وہ انکار نہیں کر پائے گا کہ اب تو ویڈیو ہے، آڈیو موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی پوری کتاب نامہ اعمال کو ویڈیو کی شکل میں رکھا ہے، انکار کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہے۔ وہی یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا من خیر محضرا، سارا خیر وہاں حاضر ہوگا، وما عملت من سوء، جتنی برائیاں کی ہوگی سب وہاں پر ہوگی۔ تود لو ان بینہا وبینہ ابدا بعیدا، اس وقت تو مجرم وہ تمنا ظاہر کرے گا کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان ایک لمبی دوری ہوتی، میں ان کے قریب جا ہی نہیں پاتا، نہ برائیاں میرے قریب آ پاتی۔ یہ قیامت کے دن افسوس ظاہر کریں گے گنہگار مجرمین۔ قرآن ہم کو آج ہی ان ساری چیزوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، تو ہمیں آج ہی ان ساری چیزوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس دن کی ندامت، شرمندگی کوئی کام آنے والی نہیں۔ دنیا میں اگر ہم ان ساری چیزوں کے پر غور کریں، محاسبہ کریں، اصلاح کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے فائدے کی بات ہے، لیکن اگر وہاں افسوس کریں گے وہاں کرنا ہی ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر ویحذرکم اللہ نفسا، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے اپنی ذات کے بارے میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ نے پہلے ہی سے بتا دیا کیا ہوگا، کس کا عمل کیسے آنے والا ہے، خیر کیسا ہوگا، شر کیسا ہوگا، سب اللہ نے بتا دیا۔ اب اگر اس کے بعد بھی بندہ ان ساری چیزوں پر توجہ نہیں دیتا ہے،
تو یہ بندے کی خامی ہے۔ اللہ نے تو بڑا احسان کیا، سب بتا دیا ہم کو، لیکن ہم نے ان ساری چیزوں پر توجہ نہیں دی۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پر خصوصی توجہ دینا ہے۔ آگے جو چیزیں آنے والی ہیں انشاءاللہ، میں چاہتا تھا کہ کچھ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے، اطاعت کے تعلق سے آتی، لیکن ایک تفصیل طلب موضوع ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ ساری تفاصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دراصل قرآن نے 2 آیتوں کے اندر جو باتیں بیان کی اور اس کے بعد حضرت مریم کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بنیاد ہے کہ رسول کی بعثت اطاعت کے لیے ہوتی ہے، اور رسول کا ایک مقام ہے، اس کی پوزیشن ہے، عزت ہے، شرف ہے، اسے اسی جگہ رکھنا ہے۔ اگر ہم اسے اوپر لے جائیں گے یا نیچے لے کر آئیں گے، وہیں سے سارا فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ساری گمراہیاں یہیں سے پیدا ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ وہ ساری تفاصیل آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہمارے لیے قیامت کے دن اور دنیا کی کامیابی سرخروئی کا ذریعہ بنے، ہر اس عمل سے، معاملے سے محفوظ رکھے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔